ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے. دیکھیے جو تاخیر ہوتی ہے نا شادی میں، اس کے کئی مسائل ہیں. فائدہ بھی ہو سکتا ہے کسی صورت میں. ایک وجہ جہیز ہے. بعض اوقات والدین جہیز اکٹھا کرتے کرتے پیسے اکٹھے کرتے، ایون لڑکے والے بھی پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو اس پہ اخراجات آنے ہیں. تو ایک جہیز کا فیکٹر بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے ہمارے سماج میں. حالانکہ قانون بھی موجود ہے کہ آپ اس طرح سے اخراجات نہیں کریں گے، بلکہ اب تو وہ ون ڈش والا بھی سلسلہ ہے، کیونکہ کھانے پہ بھی بہت سارا پیسہ خرچہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک لحاظ سے جہیز کا حصہ ہی بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایک فیکٹر جہیز کا ہے. اگر اس موضوع کے اوپر بھی بات کی جائے تو میرے خیال میں کچھ بہتری اس میں آ سکتی ہے کہ جو غیر ضروری تاخیر ہے شادی میں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. دوسری بات، ایک جو موضوع گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو لوگ یا والدین یا جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید فیملی افورڈ نہیں کر سکتے، بچے پیدا کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. آج کل ہسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہسپتال والے بہت سارے پیسے چارج کرتے ہیں. حالانکہ یہ نیچرل پروسیس ہے. ہماری مائیں گھروں میں بچے پیدا کرتی تھی، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ بڑے ماڈرن ہاسپٹلز میں ہی جا کے بچے پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ تو خیر اکانومی ہے جو چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز اور جس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی تاخیر اپنی جگہ اور شادی کی تاخیر کے بعد بچے پیدا کرنے میں بھی تاخیر کی جاتی ہے یا تاخیر کرنے کو مناسب سمجھا جاتا ہے. میرے خیال میں شادی کے بعد اگر بچوں میں تاخیر کی جائے تو جنرلی یہ بچے کی ہیلتھ اور ماں کی ہیلتھ دونوں کے لیے بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اگر آپ بچے پیدا کرنے کے پروسیس کو روک دیتے ہیں تو وہ ایسا بھی سین بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ وہ پروسیس کمپلیٹلی پرماننٹلی رک بھی جاتا ہے. ٹھیک، لیکن آپ یہ پھر بھی چاہیں گے یہ کہ ہمارے ہاں کی جو خواتین جو اب شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں اور اس مصلحت کے تحت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، شادی تو کر لیتی ہیں لیکن اپنی تعلیم پوری کرنا یا اپنی معاشی ضرورت پوری کرنا یا مل کے اگر انہوں نے طے کیا کہ بھی ہمیں اپنے گھر کو چلانا ہے تو اس کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ وہ یا تو شادی میں تاخیر کریں یا بعد میں میاں بیوی مل کے کچھ فیصلہ اپنے بارے میں کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے اس کے بارے میں خدا نے آپ کو ایک آپشن دیا ہے. جی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے اس طریقے سے کہ ہماری جو کنڈیشنز ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، وہ ہمارے فیصلوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، ہمارے فیصلوں پہ اثر چھوڑتے ہیں. تو یہ کئی لوگوں پہ اس طرح کی چیزیں اپلائی ہوں گی، کئیوں پہ نہیں اپلائی، وہ ان کے لیے مناسب نہیں. تو میرے خیال میں جس طرح کی کنڈیشنز ہیں کسی فیملی میں لڑکے اور لڑکی کی، تو وہ اگر اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں. حافظ صاحب آپ سے خاص طور سے جہیز کے جو دینی پہلو کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ ہماری عام آبادی تو بہت بڑی لکھی نہیں ہوتی، وہ اس کو ایک دینی رسم کے طور پر بلکہ کچھ سنتی کے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. کچھ وہ جہیز کو سمجھتے ہیں ویسے کو عربی کا ایک لفظ ہے، اور رسول اللہ کے حضرت فاطمہ کو دینے کے بارے میں علیہ السلام وہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے شروع ہوا. اس کی وضاحت فرماتے ہیں. دیکھیں جی بنیادی طور پر بات ہے، میں جہیز کو پہلے تو اس کی تعریف بیان کرنا تھا. جہیز ایک ایسا گفٹ ہے جس کو آپ ڈیمانڈ پہ لیتے ہیں. اگر آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی بیٹی کو گفٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اس کے سسرال کی کوئی ڈیمانڈ موجود نہیں، میں اس کو جہیز نہیں سمجھتا. میں نے اپنی بیٹی کو اس کے ہاتھ میں رنگ ڈالی، میں نے اس کو پہننے کے لیے کپڑے دیے یا اپنی طرف کو اس کو فرنیچر دیا تو میں اس کو جہیز نہیں سمجھتا. ہاں اگر لڑکا مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کی فیملی والے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں میری بیٹی کے عوض، تو میں سمجھتا جہیز وہ ہے. نہیں جہیز شریعت میں کوئی چیز ہے. میں آپ کو یہ بتانا لگا ہوں، میں یہی کہنا لگا جہیز وہ ہے جو طلب کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر وہ گفٹ نہیں جو اپنی ڈسکریشن کے اوپر دیا جائے. تو جو چیز طلب کی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش جو ہے نا موجود نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں بڑی بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ملتا. لیکن چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے زیر کفالت ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا کو جو چیزیں دی ہیں بچوں کی طرح انہوں نے جو دی ہیں چیزیں جو ان کو گفٹ انہوں نے دی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے جہیز کا استدلال کرنا جو ہے نا درست نہیں ہے. دوسری بات اس میں وہی پہلو آ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈیمانڈ کوئی نہیں تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈسکریشن کے ساتھ وہ چیزیں دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات برڈن والی تب بنتی ہے جس وقت ہم لڑکی والوں کے اوپر کوئی مدعا ڈال دیتے ہیں. اور شادی کے اندر جو سب سے بنیادی تحریر کا جو باعث ہے نا، یہ بنیادی جہیز ہی ہے. ہمارے معاشرے کا 90% لڑکیوں کے اگر جو ہے شادی میں جو بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے وہ جہیز کی طلب کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. لڑکیاں پڑھی لکھی بھی ہیں، اخلاق والی بھی ہیں
اور سلیقے والی بھی ہیں, لیکن جہیز چونکہ دینے کے لیے ان کی فیملی کا جو ہے نا سرکمسٹانس وہ افورڈ نہیں کر سکتی, تو ان کی شادیاں ہاں ڈیلے ہو رہی ہیں, اور بالآخر کمپرومائز کرتے کرتے ان کو ایسی جگہ پہ جا کے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے جو ان کا کوئی میچ بھی نہیں بنتا. رہی یہ بات جس کو میں تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ شادی کے بعد اگر آپ اپنی فائنینشیل انسٹیبلٹی سے شادی اگر لیٹ کر رہے ہیں تو کیا بچوں کی روک تھام والا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک دو نے کمنٹ دے دیا کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. دوسری بات ہے ہمارے سماج میں جو غالب اکثریت ہے لوگوں کی, شادی کے بعد اس کے اوپر لڑکی پر ایک بڑا زبردست دباؤ ڈال دیا جاتا ہے کہ سماجی لحاظ سے ممکن نہیں ہوتی یہ بات ممکن نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایشو جو ہے نا اتنا ویلڈ نہیں ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اس بات کو ضرور عرض کروں گا کہ ہم ایک سماجی مسئلے کو زیر بحث لائے ہیں. ان میں سے بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو بلا وجہ دین کے نام پر ہم کرتے ہیں, اور حقیقت میں آپ نے دیکھا کہ دین نے شادی کو بہت سادہ رکھا تھا اور کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی. اگر شادیوں کے اس مسئلے کو ایسے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے بہت سارے وہ مسئلے جو پیش آ جاتے ہیں, غریب ماں باپ کو ان کو نجات ملے گی, اور بہت ساری بچیاں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی, اور اس سماج میں ایک صحت مند روایت قائم ہوگی. امید ہے اس پروگرام سے کچھ اس مسئلے کے حل کی طرف پیش رفت ہوگی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.